खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर शामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान में खुदावंद की खूबसूरत ज़िंदगी बख्श आवाज़ को लेके हाजिर हूँ। और इन दिनों में हम लोग क्रिसमस के हवाले से सीख रहे हैं और आज उसका सेकंड पार्ट है। और हमारा आज का टॉपिक जो कि क्रिसमस के हवाले से है वो है एंजल एंड सेंट मैरी, फरिश्ता और मुकद्दसा मरियम। इससे पहले कि मैं फरिश्ते और मुकद्दसा मरियम पर बात करूं, मुख्तसर रिवीजन करना चाहूँगा जो हम लोगों ने कल सीखा, ताकि हम आज की स्टडी को कल की स्टडी के साथ कनेक्ट कर सकें, जोड़ सकें। तो कल हम लोगों ने सीखा कि 400 साल के बाद जो है हमें फरिश्ता हजरत ज़िक्रिया से हम कलाम होता हुआ नजर आता है और ज़िक्रिया से कहता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। और मैंने कल इस बात पर बड़ी तफसीलन सिखाया था कि यकीनन ज़िक्रिया और अलिशबा जो है वो एक अरसे से दुआ मांग रहे थे कि खुदावंद उनको औलाद जैसी बरकत दे, लेकिन अब जब वो बूढ़े हो चुके और उम्मीद तक ना रही कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कंडीशन में खुदा ने उनको आकर खबर दी और कहा कि तेरी दुआ सुन ली गई और अब बेटा होगा। अब जब ये पैगाम ज़िक्रिया तक पहुंचा और फिर यकीनन इसके बाद खुदावन ने अपने मुकर्रा वक्त पर हजरत ज़िक्रिया और अलिशबा को, जो कि उसकी बीवी है, उनको बेटा बख्शना था। लेकिन इससे पहले कि यूहन्ना इस्तबागी जो कि इनका बेटा पैदा होने वाला था वो इस दुनिया में आता, अब यही फरिश्ता जो है जो हजरत ज़िक्रिया के पास हैकल के अंदर गया, 6 महीने के बाद फिर से यही फरिश्ता जी हजरत जिब्राइल जो हैं फिर से ये 6 महीने के बाद मुकद्दसा मरियम के पास जाता है और उसे जाकर ये खुशी का पैगाम देता है कि नजात दहिंदा इस दुनिया में आने वाला है और आप जो है चुनी गई हो जिसके वसीला से वो इस दुनिया में आएगा, या फिर जिसे खुदावंद वसीला बनाने वाला है अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए। अब जब हम लूका की अंजील पहले बाब की 26वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक का मुताला करते हैं, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 26 टू 38 का मुताला करते हैं, तो वहां पर हमें ये सारा वाकया मिलता है कि कैसे हजरत जिब्राइल जो हैं वो मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं और उससे हम कलाम होते हैं। आइए इस सारे पैराग्राफ को, इस रेफरेंस को मैं आप लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़ना चाहूंगा ताकि हर पॉइंट को हम बारीकी से देख सकें कि फरिश्ता जो है वो 6 महीने के बाद अब मुकद्दसा मरियम के पास क्यों आया और उसने क्या पैगाम दिया और यहां पर क्या नाम रखने के लिए कहा, नाम का मतलब क्या है। इन सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखी जाने वाली अंजील, उसके पहले बाब की 26वीं आयत से मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूं। कलामे खुदा में कुछ इस तरह से लिखा है 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर
جس کا نام نصرت تھا، ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا۔ کس کے پاس بھیجا گیا؟ ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا۔ اور کس کی طرف سے بھیجا گیا؟ خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ اچھا، اس پہلی آیت پر میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے فرشتے جو ہیں یہ خداوند کے حکم کے تابع ہیں، اور جیسے خداوند ان کو کہتے ہیں ویسے ہی یہ کرتے ہیں۔ اس لیے لکھا کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت کو، بک آف ہیبریو چیپٹر 1 ورس 14 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ تو یہاں پر خدمت گزار روحوں کو جو ہے یہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے بیسیکلی اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پر فرشتوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدمت گزار روحیں ہیں، جیسے خداوند تعالیٰ کی ذات ان کو حکم دیتی ہیں ویسے ہی یہ ایک جگہ سے ہزاروں کروڑوں میل کا سفر جو ہے ایک پل میں طے کرتے ہیں اور پہنچ کر اپنے خداوند تعالیٰ، اپنے مالک، اپنے آقا کا پیغام جو ہے دوسری زندگی تک پہنچاتی ہیں، کیونکہ یہ خدمت گزار فرشتے ہیں، یہ خدمت گزار روحیں ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ یہ خدا کے حکم سے جو ہے، خداوند کی طرف سے جو ہے یہ گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام نصرت تھا، ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا۔ کس کے پاس بھیجا گیا؟ ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جب یہ فرشتہ زکریا کے پاس آیا ہے تو زکریا ایک مرد ہے اور اس کی ایک بیوی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بیبی جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ ڈیفرنٹ ہے، یہاں پر کچھ عجیب ہے، اور عجیب یہ ہے کہ ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا، اور اس کمواری کے پاس جب یہ فرشتہ آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ اب یہاں پر مقدسہ مریم جو ہیں وہ تو شاکڈ ہو جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہیں کہ یہ کیسا پیغام میرے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک کمواری کے پاس ہی کیوں بھیجا گیا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پرانے عہد نامہ میں سے اس کی اس پیشن گوئی پر غور کرنا ہوگا جو پیشن گوئی اس عورت کے لیے، جسے ہم مقدسہ مریم کہتے ہیں، ان کے لیے جو کی گئی تھی۔ اب اس پیشن گوئی کو ہمیں پڑھنا ہوگا تاکہ ہم کنیکٹ کر سکیں کہ یہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس ہی کیوں آیا۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ بک آف ازائیا چیپٹر 7 ورس 14، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس لفظ پر آؤں کہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی اور پھر اس کا نام یسوع کیوں رکھا گیا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تضاد ہے، یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اپوزٹ ہے، تو میں اس پر بھی تفصیلاً آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن پہلے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں کہ یہ فرشتہ ایک کمواری کے پاس آیا تو کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ ایک کمواری
حاملہ ہوگی۔ اور یہی ہمیں آج لوکا کی انجیل پہلے باب کی 26ویں آیت کے اندر جو ہے ہماری مرکزی آیت، مرکزی پیراگراف کی پہلی آیت میں ملتا ہے کہ فرشتہ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ اب جب مزید آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وقتاً فوقتاً فرشتہ گیا اور خداوند نے ان لوگوں سے کام لیا۔ میں نے کل عرض کی تھی کہ زکریا اور الیشبا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن آپ لوگوں کو شاید اس بارے میں علم ہو کہ نہ ہو کہ زکریا اور الیشبا جو ہیں وہ بھی خداوند میں بڑے پر امید اور خداوند نے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں خدا ترس اولاد پیدا ہو، ہمارے گھرانوں میں ایسے سورما پیدا ہو جو خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو۔ تو پھر یہاں پر الیشبا اور زکریا کو اپنے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر جو اولاد پیدا ہو وہ سورما ہو، وہ شورفیر ہو، وہ دلیر ہو، وہ خداوند کے خادم بنے، تو پھر آپ الیشبا اور زکریا کی طرح خداوند میں رہ کر خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، پھر یوحنا اصطباغی جیسے خادم آپ لوگوں کے گھر میں پیدا ہوں گے اور خداوند ان کو سر بلند کرے گا، ان سے کام لے گا۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جڑے تھے، خداوند ان سے کام لے رہا تھا اور وہ خداوند کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہاں پر زکریا ایک کاہن کے طور پر کام کر رہا تھا اور زکریا کی بیوی الیشبا ایک وفادار بیوی کے طور پر جو ہے وہ زکریا کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب یہاں پر میں ان خاص طور پر کپلز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس پوائنٹ کو مس نہیں کرنا چاہتا، جو خدمت کے میدان کے اندر ہیں، جی جو خدمت کے میدان میں ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ ذرا زکریا پر جو ہے نظر ڈالیں۔ وہ ایک خادم ہے، ایک کاہن ہے، خداوند کا کاہن ہے، خداوند کا ممسوح ہے، اور وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ خداوند کے کام کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ حالانکہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ابھی تک اسے اولاد جیسی برکت نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی باری پر کہانت کا کام کرنے کے لیے ہیکل کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر الیشبا کو ابھی تک اولاد نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ کاہن یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہے، وہ پورے طور پر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہے تھے، اس لیے خداوند نے اپنے مقررہ وقت پر یوحنا اصطباغی کو ان کے گھر میں پیدا کیا۔ اب سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں خداوند ان سے کام لیتا ہے، یہاں پر زکریا ہو یا پھر الیشبا ہو یا پھر یوحنا اصطباغی یا پھر ابھی فرشتہ اور مقدسہ مریم۔ جی اب مقدسہ مریم کے بعد ایک اور کریکٹر جو ہے ان کے ساتھ جڑنے والا ہے، اور اس کریکٹر کا نام ہے یوسف۔ کیا نام ہے؟ اس کریکٹر کا نام ہے یوسف۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص یوسف جو ہے اس کی منگنی ابھی تک جو ہے منگنی جو ہے وہ مریم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں یا پھر یہ کہتے ہوں کہ مقدسہ مریم اور یوسف جو ہیں یہ شادی شدہ تھے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے
بائبل اس بات کو ضرور ہمارے سامنے رکھتی ہے، ان باتوں کو قلم بند کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مزید اور بہن بھائیوں کا ذکر کرتی ہے، لیکن اب جب یہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں دنیا میں آنے کو تھے تو ابھی یوسف جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس نہیں گیا۔ اس بات کی وضاحت ہماری آج کے اس پیراگراف کے اندر ہوتی ہے جو کہ ابھی میں پڑھنے والا ہوں۔ تو یہاں پر لکھا ہے جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ توجہ سے سنتے جائیں۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا ایمینویل کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں اس کا کنیکشن ہو سکتا ہے آج میں اس کو ایکسپلین نہ کروں، لیکن کل کے ٹاپک میں خداوند ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ ایمینویل پر میں تفصیلاً گفتگو کرنے والا ہوں۔ اس کل کی ٹیچنگ کو تو بالکل بھی مس نہ کیجیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر لکھا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، یعنی کہ اب ایمینویل تیرے ساتھ ہے۔ میرے ہاتھ پیغام آیا کہ ایمینویل خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ پلیز اسے کسی جگہ پر لکھ لیجئے تاکہ جب کبھی آپ کے ساتھ کسی کی بات ہو اور وہ کہے کہ خداوند یسوع مسیح تو یوسف کا بیٹا تھا، تو آپ اس کو کنیکٹ کر پائیں بائبل کے ساتھ کہ دیکھیں یہاں پر جب فرشتہ پیغام لے کر آیا تو فرشتے نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہ بیٹا جو اس دنیا میں آئے گا جس کا نام تو یسوع رکھے گی، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اب جب یہ پیغام مقدسہ مریم تک پہنچا دیا گیا تو اب مقدسہ مریم جو ہے وہ فرشتے سے ہم کلام ہونے والی ہیں۔ اب تک جتنی باتیں کی وہ فرشتے نے کی، اب مقدسہ مریم جو ہے وہ فرشتے سے کچھ پوچھنے والی ہیں، کچھ کہنے والی ہیں، کچھ میں کہوں گا صفائی دینے والی ہیں کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ تو جب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا؟ جی کیا کہا اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ گو ہماری منگنی ہو چکی ہے، میری منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن میں مرد کو نہیں جانتی، یعنی کہ میں یوسف کے پاس نہیں گئی، یوسف نے تو مجھے چھوا تک نہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے پیدا ہو؟ اب فرشتے نے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ او پریز دی لارڈ۔ یہاں پر ایک گڈ نیوز جو کہ مقدسہ مریم کو اس وقت دی جا رہی ہے کہ تیری جو رشتہ دار الصبا ہے بڑھاپے میں ہے، اور سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بانج ہے، وہ بانج ہے، وہ بانج ہے، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، لیکن دیکھ اب اسے 6واں مہینہ ہے، اور وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر خداوند ایک بانج کے بچہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اب روح القدس کی قدرت سے تیرے صلب سے بھی اس دنیا کے اندر یسوع کو لانے کی قدرت
रखता है। तो लिखा है अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा पैदा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती है छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदाबंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब बा आवाज बुलंद कह सकते हैं आमीन। तो ये पैराग्राफ जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, इसके अंदर आज हमें दो करैक्टर नजर आते हैं। पहला करैक्टर तो वो पीछे वाला ही चल रहा है, फरिश्ता, जिस पर मैं पिछले एपिसोड में भी, पिछले फर्स्ट पार्ट में भी बात कर चुका हूं कि फरिश्ता अपना काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक खिदमत गुजार रूह है, और वो बाप की यानी कि आसमानी खुदावंद की जो है वो प्रॉपर तरीके से ताबेदारी करते हैं, हुक्म मानते हैं, और वो हुक्म बजा लाते हुए इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में आने वाले हैं, अभी से उसकी तैयारियों में फरिश्ता भी जो है वो सरगर्म है। इसके साथ साथ जो है अब मुकद्दसा मरियम जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व कर ली गई। अब यूसुफ भी इसके अंदर आ गया। तो यहां पर तीन कैरेक्टर आपको नजर आएंगे, और मैं बताना यह चाहता हूं कि जितने कैरेक्टर, जितने लोग खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यानी कि क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब के सब खिदमत करने में मसरूफ अमल हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करने में मसरूफ आपको नजर आएंगे। अब यहां पर यूसुफ का जिक्र हुआ है, तो जैसे ही यूसुफ का जिक्र हुआ, आप यकीनन मुकद्दसा मरियम सोच रही होंगी कि अब यूसुफ क्या सोचेगा। यूसुफ के जहन में पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं, मेरा खुदावंद अगर अजीब तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ काम करना चाहता है, करने वाला है, तो वो उसके लिए सारे बंदोबस्त पहले से करके रखता है। इसी तरह से उसने यहां पर इसके लिए भी, मुकद्दसा मरियम के लिए भी प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ था। जब आप मत्ती की अंजील पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि फिर यही फरिश्ता जो है वह यूसुफ के पास भी गया। किसके पास गया? यूसुफ के पास। वो जो मरियम का मंगेतर है, अब उसके पास गया, क्योंकि उसे पता था कि मामला खराब हो सकता है और यूसुफ जो है वो इसे छोड़ेगा। अगर वो इसे छोड़ता है तो फिर जो है बात मजीद ओपन हो जाएगी। अब हुआ क्या, आइए मत्ती की अंजील पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत को भी पढ़ते हैं। लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। आमीन। अब यहां पर जब पता चला यूसुफ को कि मैं तो मरियम के नजदीक गया नहीं हूं, तो फिर मेरे नजदीक जाने से पहले ही वो हामला है, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि क्योंकि ये एक रास्तबाज शख्स था, तो इसने सोचा कि मैं अब मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, तो मैं इसे चुपके से छोड़ दूंगा। जब आप इसी मत्ती की अंजील 18वें चैप्टर पहले बाब की 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज जो है वो कनेक्ट करती हुई नजर आएगी कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। यानी कि इसके बाद वो इकट्ठे हुए जो बाकी बच्चे पैदा हुए, लेकिन यहां पर इकट्ठे होने से पहले जो है वह रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासबाज था और बदनाम नहीं करना चाहता, तो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। अब जब वो इरादा कर रहा है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तो खुदावंद के फरिश्ते ने ख्वाब में आकर उसे कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ भी उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी
کہ یسوع کا بیسیکلی مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ہوا بچاتا ہے، یہ ہوا نجات دیتا ہے، یہ ہوا چھٹکارا دیتا ہے، اور اس کا مطلب ساتھ میں لکھ دیا گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یعنی کہ یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں، ان کو آزاد کرے، اور وہ روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ حاملہ تھی۔ اس کا بھی کنیکشن آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا۔ جب آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ اس بات کو بھی وہاں پر قلم بند کیا گیا کہ جو ہے روح القدس کی قدرت جو ہے وہ اس پر سایہ ڈالے گی۔ آئیے اس ریفرنس کو بھی پڑھتے ہیں۔ بک آف ازائیا چیپٹر 11 فرسٹ 2 ورسز کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ پیشن گوئی یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی، اور یہ اوپر آپ دیکھیں گے تو اس بات کو بھی کنیکٹ کیا گیا کہ یوسف جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے آپ کو ملے گا، مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی آپ کو کنیکٹ ملیں گی داؤد کے گھرانہ سے۔ تو یہ بھی پیشن گوئی کا حصہ تھا کہ یہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ جو ہے ان کا ریلیشن، ان کا رشتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے یہاں پر یوسف جو ہے اس کا کنیکشن بھی دکھایا گیا، اس کو کہا گیا اے یوسف ابن داؤد کے ساتھ، اور کیونکہ اس کے لیے پیشن گوئی تھی کہ یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی، اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ جو آج کل ایک درخت چل رہا ہے کرسمس ٹری جسے ایور گرین کہتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کس طریقے سے اس کے ساتھ کنیکشن کر دیتے ہیں، حالانکہ میں نے اس پہ پراپر سٹڈی کی ہوئی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اس ٹریڈیشنلی چیز کو، اس جو مغرب سے آئی ہوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کو بس کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنا ہے تو بس جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ ایور گرین درخت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر کسی کیلے کے درخت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر کسی بھی درخت کی یا پھر پودے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک کمپل نکلے گی، مطلب کہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ وہ یسی کے تنے سے، یعنی کہ یسی کے ساتھ جو ہے اس کا کنیکشن ہوگا۔ اور متی کی انجیل جب آپ پہلا چیپٹر اس کو پہلے سے ہی پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پر آپ کو 42 جنریشنز ملیں گی، وہاں پر نسلیں ملیں گی، اور ان میں سے آپ دیکھیں گے تو جو ہے وہ یوسف کا کنیکشن جو ہے وہ آپ کو یسی کے ساتھ ملے گا، اور اس میں سے ایک کمپل نکلے گی۔ ایسے ہی آپ جب مقدسہ مریم کا جو ہے وہ نسب نامہ جا کر دیکھیں گے لوکا کی انجیل میں، تو پھر وہاں پر بھی آپ کو وہ کنیکشن ملے گا جو کہ جا کر جو ہے وہ یسی کے ساتھ جڑتا ہے، داؤد کے ساتھ جڑتا ہے، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ بچہ جو دنیا میں آیا ہے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی جا چکی تھی۔ اور کل بھی میں نے اگر یوحنا استباغی کی بات کی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے، تو اس کی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو سکھایا تھا، بتایا تھا کہ اس کا کنیکشن جو ہے یہ یسوع کے ساتھ کیسے ہے، اور اس کا کنیکشن پرانے عہد نامے میں کیسے ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ ہم سب کا کنیکشن اگر کرسمس کے ساتھ ہے، خرسطس کے ساتھ ہے، یسوع کے ساتھ ہے، یسوع کی عبادت کرنے کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں کس طرح سے اس کے لیے استعمال ہونا ہے اور کیسے اس کے لیے لوگ استعمال ہوئے۔ تو آئیے واپس آتے ہیں، یہاں پر یسی کے تنے سے کمپل نکلے گی، مطلب کہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور پھر وہ جو ہے روح اس پر جو ہے خدا کا روح ٹھہرے گا۔ اور جب مریم کو پیغام ملا تو لکھا ہے کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔
प्रेज द लॉर्ड। बातें आ रही है समझ में? तो ये जरा कनेक्शन चेक कर लीजिए, ये सारी बातें जो हैं ये कनेक्ट करती हैं सैकड़ों हजारों साल पहले कही गई बातों के साथ, जो आगे आकर जो है यीशु मसीह में कंप्लीट होती हुई आपको नजर आएंगी। हालेलुया, आपको नजर आएंगी। अब यहां पर आखिरी पॉइंट जो है उसको मैं आप लोगों के सामने रख के इसको वाइंड अप करूंगा, कल फिर यहीं से सीखना शुरू करेंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट ये रखना चाहता हूं, अब जब फरिश्ते ने यूसुफ को यह पैगाम दिया कि तो उसे अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। अब आप चेक कीजिए, क्या यूसुफ ने वैसा ही किया या फिर अभी तक वो डर रहा है कि मैं अगर उसे ले आऊंगा तो कहीं बदनाम ना हो जाऊं? आइए इसको पढ़ते हैं और फिर आप जरा खुद के बारे में भी आज कुछ सोचिएगा। आखिर में एक असाइनमेंट आप लोगों को देके जाने वाला हूं। आइए पहले इस बात को देखते हैं यूसुफ ने क्या किया। जब आप इसी चैप्टर की 24वीं आयत से पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील पहले बाब की 24वीं आयत से पढ़ते हैं, तो लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया, नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हां ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। अब यहां पर यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और वो अपनी बीवी को अपने हां ले आया, यानी कि अब मुकद्दसा मरियम को वो अपने घर जो है वो ले आया। अब मुझे यहां पर जो है आप लोगों को ये बताना है कि आप इस महीने में, दिसंबर के महीने में जो है आप लोग यीशु मसीह को अपने घर में लाने वाले हैं। भला कैसे आपको पता कैसे लाने वाले हैं? मैंने कल भी आखिर में कुछ बातें कही थी, आज फिर से कहने वाला हूं। आप लाने वाले हैं आप लाने वाले हैं एक चरनी सजाकर, आप लाने वाले हैं एक एवरग्रीन का क्रिसमस ट्री घर में लाकर, आप उसे अपने घर में लाने वाले हैं घर का पेंट शेंट करके, आप उसे घर में लाने वाले हैं कुछ झंडियां वंडियां लगा के, आप उसे घर में लाने वाले हैं कोई अच्छे सोने सोने कपड़े पा के। मतलब इस तरह से आपको लगता है कि हुण असी यीशु नूं अपने घर च लियान लगे हाँ क्योंकि वो दिसंबर के महीने च आउंदा है। अच्छा, मुझे एक और बात की समझ नहीं आ रही। आज मैं एक लेक्चर सुनता ऑफिस से वापस आ रहा था, तो जैसे ही वो लेक्चर खत्म हुआ तो साथ ही एक क्रिसमस टाइप सॉन्ग था, वो शुरू हो गया। तो उसमें जो है वो शायरी इस तरह से की गई कि लोगों का जहन तैयार किया गया कि यीशु आने वाला है और फिर हमें झंडियां लगानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो सारा कुछ उस गीत के अंदर था। तो मैं सोच रहा था कि जब हमारे गॉस्पल सिंगर जो हैं वो लोगों का जहन ही ऐसे तैयार करेंगे कि यीशु आने वाला है और हमें ये सब कुछ करना है, तो फिर डेफिनेटली सारी दुनिया तो वही करेगी ना जो हम गीतों के जरिया से या फिर मैसेजेस के जरिया से उनको पैगाम देंगे। अगर आप उनको ये पैगाम देंगे कि देखें यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने अब अपनी बीवी को यानी कि अब मरियम को अपने घर में ले आया, लेकिन अब मरियम अकेली नहीं थी क्योंकि अब वो हामला थी और यीशु अब उसके बतन में था। मतलब दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा, क्योंकि अब यूसुफ भी जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश के साथ जुड़ चुका है, तो यूसुफ जो है वो यीशु को अपने घर ले आया और अपने घर लाने से अब वो डर नहीं रहा। अब उसे किसी बदनामी का डर नहीं है, अब उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि वो गया और यीशु को उसकी मां समेत अपने घर ले आया। अब आप लोगों को करना क्या है? दरअसल आप लोगों के घर के अंदर भी यीशु आना चाहता है, लेकिन अब आपका घर जिस घर में वो आना चाहता है, बाइबल बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि हमारे बदन जो है वो उसका मकदस है। यानी कि वो अब जो है ये मट्टी के, गारे के और फिर ये जो लेंटर वाले घरों के अंदर यानी कि हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि वो कहाँ रहता है?
وہ ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، اور ہماری زندگی میں بیٹھ کر ہماری زندگی پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یسو جی دل دی چرنی خالی نہیں ہے گی، ایتھے تو کوئی ہو رہے، ہم اپنے اندر اور بہت کچھ رکھے ہوئے ہیں، تو ہم اس دل کو خالی نہیں کر رہے، بدی، برائی، گناہ اور پھر ہر طرح کا وہ برا کام جو ہے آپ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، آپ اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں رہے کہ وہ آپ کی اس دل کی چرنی یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر آئے۔ آپ کہتے ہیں تو ایسا کر، ہمارے گھر آ جا، ہم نے بڑا اچھا پینٹ کیا ہے، ہمارے چرچ میں آ جا، ہم نے تو جھنڈیاں بھی لگائی ہیں، ہم نے تو پورا ڈیکوریٹ کیا ہے، یسوع جی تسی اوتھے آ جاؤ۔ دل دی چرنی تہاڈے لئی تیار نہیں ہے گی، کیونکہ ایتھے میں شراب رکھی ہوئی ہے، ایتھے میں کوئی کڑی، میں کوئی منڈا رکھیا ہوا ہے، یہاں پہ تو میری لور کے لیے جگہ ہے، آپ کے لیے تو یسوع جی جگہ ہی نہیں ہے۔ ہو سچی باتیں ہیں، قبول کریں۔ لیکن یوسف نے کیا کیا؟ یوسف جو ہے وہ یسوع کو اپنے گھر لے آیا، یسوع کو، اس کی ماں کو، کیونکہ ابھی وہ اس کے پیٹ میں ہے، اور وہ بغیر کسی شرمندگی کے اس کو اپنے پاس لے آیا۔ آپ کو بھی میرے بھائی میری بہن کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان دنوں میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا، بقول آپ کے بقول، کیونکہ میں نے جہاں تک بائبل کو اسٹڈی کیا ہے، کوئی 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی جنوری میں سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی مئی میں سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو مئی میں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں میں تو ان کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کر لوں گا، جو جنوری میں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کر لوں گا، جو 365 دن سیلیبریٹ کریں گے میں ان کے ساتھ بھی کر لوں گا۔ مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، میں منع نہیں کرتا، آپ خوشی کرنا چاہتے ہیں آپ 365 دن کریں، 1000 بار کریں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یسوع جو ہے آپ کی زندگی کے اندر آنے کے لیے وہ بالکل تیار کھڑا ہے، بائیں پھیلائے کھڑا ہے، کہ آپ جب اسے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے، کہیں گے کہ آجا، اب جو ہے میں بالکل تیار ہوں، میری زندگی میں بیٹھ اور میری زندگی کو کنٹرول کر، پھر بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کا رشتہ آپ کے ساتھ ہموار ہوگا، یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک ریلیشن بنے گا، اور پھر یہ آپ کا حقیقی کرسمس ہوگا کہ آپ اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ اسے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اور پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک اور میں بات کلیئر کرتا چلوں، وہ بھی کہا دیے کلیاں شلیاں تو میں منع نہیں کرتا، گھر کے پینٹ کریں، ڈیکوریشن کریں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے وہ کریں، لیکن ہاں اگر آپ وہ بائبل کے ساتھ جوڑ کے وہ چیزیں کریں گے تو پھر یہ غلط بات ہے۔ جو چیزیں بائبل کے ساتھ میچ نہیں کرتی ان کو بائبل کے ساتھ یا پھر وہ ریلیجیس بن کے آپ اس کو نہ جوڑیں۔ ویسے آپ کہیں میں نے ڈیکوریشن کے لیے یہ کیا وہ کیا، میں نے پینٹ کروا لیا، کریں بھئی، آپ نئے کلین بچھائیں، نیچے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، اچھی بات ہے، لیکن یسوع جو ہے وہ تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پرماننٹ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے، یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28ویں باب کی 18ویں 19ویں 20ویں لاسٹ ورسز میں کہا کہ جو کوئی میرا شاگرد بنے گا، بپتسمہ لے گا، میری تعلیم پر چلے گا، پھر میں اسی کے ساتھ رہوں گا، یعنی کہ اسی کے اندر رہوں گا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ جو آخر میں اس نے کہا نا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بیسیکلی اسی کا مطلب بنتا ہے ایمینویل۔ میں کل بات کروں گا ایمینویل پہ، یسوع پہ۔ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا، بپتسمہ لیجئے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے صحیح شاگرد نہیں بنے، شاگرد بنیے، اس کی تعلیم اگر آپ اس پر نہیں چل رہے، چلنا شروع کیجئے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے، اور آپ اس کو جیسے یہاں پر یوسف اپنے گھر لے آیا، آپ اس کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، تاکہ آپ حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کریں۔ سو خداوند آج کی اس خوبصورت آواز کے ذریعہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔